الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقاعدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ عزیزان محترم، قابل احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی برکت سے ایمان عطا فرمایا ہے، جو بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی پونجی ہے اور بہت بڑی مایا ہے۔ ایمان کا اندازہ ہر آدمی کو قبر کے گھڑے میں جانے کے بعد ہوگا۔ دنیا کی اس مارکیٹ میں اور دنیا کی منڈی میں اور دنیا کی جاہو جلالی میں اور دنیا کی رنگت میں آدمی ایمان کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ جیسے ایک ماں کے پیٹ میں دو جوڑیے بچے بن رہے ہیں، ایک کے پاس آنکھیں ہیں اور ایک کے پاس آنکھیں نہیں ہیں۔ جس کے پاس آنکھیں ہیں وہ اپنے بھائی نابینا سے کہتا ہے، بھائی میرے پاس تو آنکھیں ہیں، تیرے پاس آنکھیں نہیں ہیں، میں دیکھتا ہوں تو دیکھتا نہیں ہے۔ تو جو نابینا ہے وہ یوں کہتا ہے، میری آنکھوں کے نہ ہونے پر میرا بھی کام چلتا ہے اور تیری آنکھوں کے ہونے پر تیرا بھی کام چلتا ہے۔ میری آنکھوں کا نہ ہونا مجھے کوئی نقصان نہیں دیتا اور تیری آنکھوں کا ہونا تجھے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ کیوں؟ وہ ماں کا پیٹ ہے، لیکن جب دونوں بچے ماں کے پیٹ سے باہر آویں گے تو جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں اسے پتا چلے گا کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح اس وقت دنیا میں ایمان اور غیر ایمان سب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن قبر کے گھڑے میں جانے کے بعد پتا چلے گا کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔
یہ بہت اونچا سرمایہ ہے اور بہت بڑی دولت ہے اور بہت بڑی پونجی ہے۔ عارفین فرماتے ہیں، اولیاء صادقین فرماتے ہیں، اہل اللہ فرماتے ہیں، ایمان میں 4 باتیں ہیں۔ پہلے ہے توحید، اللہ کو ایک ماننا، اکیلا ماننا، کرتا دھرتا ماننا، اللہ ایک ہے، اکیلے ہیں، نرنجن ہے، نراکار ہے اور سرویاپی ہے، اس کا یقین ہمارے دلوں کی گہرائی میں اتر جائے۔ یہ 7 آسمان اور زمین اور اس میں جو کچھ بنا ہوا نظر آتا ہے، نظر نہیں آتا، یہ سب کرنے دھرنے میں اللہ کا محتاج ہے۔ یہ ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جنات اور سارے آسمانی فرشتے اور ساری ایٹمی طاقتیں اور ساری جادوگری طاقتیں اگر کسی بندے خدا کو، اگر کسی بندی خدا کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے، یہ سب بے بس ہے، لاچار ہے، محتاج ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ساری طاقتیں مل کر اگر کسی بندے خدا کو، اگر کسی بندی خدا کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے، یہ سب بے بس ہے، لاچار ہے، محتاج ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کو کہتے ہیں توحید۔ توحید کا حق یہ ہے، خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ مقدمین اولیاء میں سے گزرے، یوں فرماتے تھے جس نے بایزید کا چہرہ دیکھا وہ بدبخت نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ کو کتنا سنوارا تھا، کتنا بنایا تھا۔ جس نے بایزید کا چہرہ دیکھا بدبخت نہیں ہو سکتا۔ ہم سمجھتے اللہ والے یوں ہی اٹھ پٹان کچھ بھی کہہ دیتے، ایسا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو مثال دوں، آپ کے گووند نگر میں ایک عورت ہے جس کا کام ہے ہمیشہ پاخانہ اٹھانا، بھنگی کا کام کرتی ہے، یا کوئی مرد ہے جو بھنگی کا کام کرتا ہے، ہمیشہ وہ پاخانہ اٹھاتا ہے۔ اب آپ کے گووند نگر میں کسی کا بہت بڑا عطر کا گوڈاؤن ہے، عطر کی دکان نہیں، عطر کا گوڈاؤن ہے، اور اس میں بڑی بڑی بوتلیں نہیں، بڑے بڑے عطر کے ڈرم رکھے ہوئے۔ جب وہ وہاں سے گزرے گی تو اس کے دل میں خیال آئے گا، کاش کہ یہ خوشبو مجھے بھی نصیب ہوتی۔ بالکل ٹھیک اسی طرح جب کوئی بندہ بایزید بسطامی کو دیکھتا تھا اور آپ کی زندگی کو پڑھتا تھا تو اس کو دل میں خیال آتا تھا، کاش کہ یہ اطاعت والی زندگی مجھے بھی نصیب ہوتی۔ اور احساس و عمل کی چنگاری جس دل میں فروزہ ہوتی ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے۔ آدمی میں احساس ہو جائے، ہمارے میاں جی مہراب صاحب فرماتے تھے جب آدمی کو احساس ہو جائے کہ میں گنہگار ہوں اور میں جو ہے وہ مجرم ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ فساق اور فجار کی صف سے اٹھاتے ہیں اور اولیاء اللہ کی صف میں کھڑا کرتے ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے چڑھ رہے تھے۔ اس زمانے کے ڈاکے کے آلات، آج کل تو پھٹاکڑی لے لو، گن لے لو، کسی کے سر پہ رکھو تو کیش بھی دے دے گا، چابی بھی دے دے گا۔ اس زمانے میں جو ڈاکہ ڈالا جاتا تھا، گو ایک جانور ہوتا ہے، اس کی پشت پر کس کے رسی باندھی جاتی اور کتنی منزلہ عمارت ہو اس پر پھینکا جاتا، وہ چپک جاتی اور پھر چور ڈاکو اس پر سے چڑھ جاتے۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے چڑھ رہے،
چڑھتے چڑھتے ایک مکان کی کھڑکی سے آواز آتی ہے، او مسلمانوں، ہم تو راتوں میں تلاوت کرنے والے تھے، افسوس صد افسوس، افسوس وائے ناکامی، متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا۔ جو قوم رات میں گھروں میں تلاوت کرنے والی تھی، جس کے نبی آخر الزمانے ہم سب کے امام نے ہم کو اپنی زندگی بتلائی کی، رات میں اٹھ جایا کرو، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ ارے مومنین تو وہ ہے رات میں ان کے جو بدن خوابگاہوں سے الگ رہتے، وہ رب کریم کو پکارتے، خوف سے پکارتے، امید سے پکارتے، ڈرتے اسی سے امید لگاتے، اسی سے مانگتے۔ خیر رات میں مجھے اور آپ کو تو تعلیم دی تھی ہم قرآن کی تلاوت کیا کریں، لیکن ہمارے چوک چوراہے، چائے کی دکان اور مکان کے اوٹلے رات میں 2-2 بجے تک آباد ہے۔ افسوس صد افسوس، ہمیں تو کہا تھا عشاء کی نماز پڑھو اور نماز پڑھ کے سو جاؤ۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات کو ہم نے آرام کی چیز بنایا ہے، دن کو ہم نے کمائی کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے کیا فرمایا؟ جمعہ کے دن کے بارے میں ارشاد فرمایا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ لیکن مومن کی شان بھی بیان کر دی، جمعہ کی نماز ختم ہو جائے، سنتیں ادا ہو جائے، اطمینان سے نماز ادا کر لو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، روزی کو تلاش کرو۔ لیکن آگے فوراً قید لگا دی، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد بھی کیا کرو۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ مرد ہے، صحابہ کو قرآن مرد بیان کرتا ہے۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں، تجھے تیرے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے تیرے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو سراپا گفتار وہ سراپا کردار، تو خالی بات کرتا ہے۔ اب دروازہ بند کر دو، اب کوئی اندر نہ آئے، انتشار نہ کرے۔ بہت اندر بیٹھنے کا شوق ہو تو 12:30 کو آ جاؤ، اس سے پہلے آ جاؤ۔ ایک دوسرے کی گردنیں پھلانگنا بے ادبی ہے بہت بڑی، بہت شوق ہے آگے بڑھنے کا تو پہلے آؤ۔ کیا کہہ رہا ہے؟ تجھے تیرے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو سراپا گفتار وہ سراپا کردار۔ ہم تو خالی باتیں کرتے ہیں، 10-20 لوگ جمع ہو مسلمان، دیکھو آپ یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا ہونا، تو کیا کر رہا ہے بھائی؟ تو کیا کر؟ عمل کے میدان میں چت ہو جاتے ہیں۔
پھر آگے کہتا ہے، اقبال آگے دلیل پیش کرتے ہیں، تو سراپا گفتار وہ سراپا کردار، تو خالی بات کرتا ہے. پھر کہتے ہیں تو ثابت وہ سیارے، تو ثابت ہے، تو نے تو جمود اختیار کر لیا اپنی تسبیح پر، اپنی تلاوت پر، اپنے روزے پر، اپنی نماز پر. تو خوش ہو کر گھر میں بیٹھا اور وہ ساری دنیا میں پھیل گئے. اس لیے حضور کی نیابت میں ہم سب کے ذمے حضور والا کام یعنی دعوت کی عظیم محنت آئی. بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی غوث سمدانی قطب ربانی اپنی کتاب فیوض یزدانی میں لکھتے ہیں، کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، دین کی طرف بلاتا ہے، شریعت کی طرف بلاتا ہے، حقیقت کی طرف بلاتا ہے، معرفت کی طرف بلاتا ہے، میرے نزدیک 1000 عابدوں سے افضل. 1000 عابد جو خلوت خانوں میں بیٹھ کر عبادت کر رہے. اللہ اللہ کرنا بہت بڑی دولت ہے. شاعر کہتا ہے، اللہ اللہ بولتا تو سو رہے، اللہ اللہ بولتا بیدار ہو، اللہ اللہ عاشقوں کی زندگی، اللہ اللہ عارفوں کی بندگی. پھر عجیب بات کہتا، اللہ اللہ بولنا آتا کسے؟ ارے کسے نہیں بولنا آتا؟ غیر مسلم بھی بولتا ہے، طوطے کو بھی رٹایا جا سکتا ہے. الفاظ اور معانی میں تفاوت نہیں، لیکن کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں ہو. اقبال کہتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی. ہم تو زبان سے کہتے ہیں، زبان سے وہ اس لیے کہتا ہے شاعر، اللہ اللہ بولنا آتا کسے نہیں آتا؟ سب کو آتا ہے. پھر آگے کہتا ہے اللہ اللہ بولنے سے رب دی سے، ایسا اللہ اللہ بولو کہ رب دکھنے لگ جائے. بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ جب اللہ اللہ میں لگتے اور مراقب ہوتے اور مستغرق ہوتے، اچانک کہتے اللہ میری گڈڑی میں. مریدین کہتے حضرت آپ یہ کہہ رہے تھے. کہا ایسا کہہ رہا تھا، تلوار دی. کہا اب ایسا کہوں تو دھڑ سے میری گردن کو جدا کر دے. ہاں ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے، اس لیے ہمارے یہاں پیری مریدی بھی رواں ہے، جائز ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علم طریقت کا سیکھنا واجب ہے اور بیعت ہونا سنت ہے. خیر بات آگے نکل جائے گی. تلوار دی اور کہا کہ اب ایسا کہوں تو میرے دھڑ سے میری گردن کو جدا کر دینا. پھر اللہ اللہ میں لگتے تو پھر کہتے اللہ میری گڈڑی. مریدین کہتے حضرت پھر ایسا کہہ رہے تھے. کہا کہ جب میں اللہ اللہ کہتا ہوں اللہ مجھے اپنی گڈڑی میں نظر آتا. اللہ اللہ بولنے سے رب دی سے، ایسا اللہ اللہ بولنا چاہیے. خیر فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ رات میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے چڑھ رہے تھے. ایک مکان میں قاری صاحب قرآن پڑھ رہے تھے اور رب کریم کا معاملہ بھی دیکھیے اس آیت پر پہنچے تھے اور قاری قرآن پڑھتے جا رہے تھے. فضیل بن عیاض چڑھتے جا رہے تھے اور آیت پہنچی تھی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا مومنین کے لیے وہ وقت نہیں آیا ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائے، اللہ کے خوف سے ڈر جائے. افسوس کہ ہم ساری دنیا سے ڈرتے. گناہ کرتا ہے انسان، آگے کا دروازہ بند کرتا ہے، پیچھے کا بند کرتا ہے، کھڑکی اور سوراخ بند کرتا ہے.
اور یہ خیال کرتا ہے کہ کوئی بچہ بھی مجھے دیکھ نہ لے. افسوس کہ تمام سوراخ اور کھڑکی بند کرتا ہے. عطا ابن ابی رباح فرماتے ہیں اس کھڑکی کو چھوڑ دیتا ہے جس کھڑکی سے رب کریم دیکھتے ہیں. گویا کہ دیکھنے والوں میں سب سے کمزور وہ اپنے رب کو سمجھتا ہے. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ نہیں پلے پڑے. فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ چڑھ رہے، کان میں آواز آ گئی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. مومنین کے لیے وہ وقت نہیں آیا اللہ کی یاد سے، اللہ کے خوف سے ان کے دل ڈر جائے. عربی داں تھے، عربی سمجھتے تھے، فوراً وہی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے آنا وہانا. آ گیا آ گیا آ گیا، وہ وقت آ گیا. وہاں سے واپس اترے اور پھر توبہ کی فضیل بن عیاض بن گئے. احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزہ ہوتی، ہمارے اندر سے احساس ہی ختم ہو گیا. ہم جانتے ہی نہیں، ہم محسوس ہی نہیں کرتے ہم اس دنیا میں کیوں آئے. کھانے کمانے کے لیے، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے مکان کی محنت کے لیے. 17,999 مخلوق کو اللہ اپنے دست قدرت سے کھلاتا ہے. ایک حضرت انسان کا بچہ ہے جس کو اسباب کے جال میں پھانس دیا ہے. دیکھنا ہے کون ہمارا ہے، کون پرایا ہے، کون اسباب کا پجاری ہے اور کون مسبب الاسباب کا پجاری ہے. جو اسباب کے تابع ہوتا ہے، جو اسباب کا بندہ ہوتا ہے، وہ اسباب کے تابع زندگی گزارتا ہے. اقبال کہتے ہیں کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہ. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے. کافر کی جو پہچان ہے وہ آفاق میں گم ہے دنیا میں. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. ساری دنیا کو اللہ مسخر کر دیتا. مرزا مظہر جان جانا شہید رحمت اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے بڑے اولیاء کاملین میں گزرے. ایک دن ان کا ایک مرید حضرت کو ملنے کے لیے پہنچا. مریدین آتے بزرگوں کو ملنے کے لیے، اللہ والوں کو. تو دستک دی تو اندر سے بڑی بھی نے، اماں نے اندر سے جواب دیا. پیرانی اماں نے کون؟ کہا حضرت کا مرید ہوں، حضرت کو ملنے آیا ہوں. تو پیرانی اماں کہنے لگی تیرا پیر ادھر کہیں مرا گرا ہوگا. بہت غصے میں آ گئے. افغانی تھا، رامپوری نکالا کہ ابھی اس کو میرے پیر کو گالی دے. لیکن پھر سوچا پیرانی اماں ہے، چلو جانے دو. جدھر اشارہ کیا تھا ادھر کو چلے. ہاں، یہ کسی کا گھر بساتی ہے سہاگن بن کر اور ڈستی ہے تو ناگن بن کر. اس لیے کتنوں کو اگری بہری مل گئی تو گھبراؤ مت، برداشت کرو. ہاں، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اللہ تعالیٰ آپ کو درخواست کرتے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ. اللہ کی درخواست کو قبول. خیر کبھی اور آؤں گا تو عرض کروں گا. تو یہ کسی کو مل گئی ہے خطرناک تو برداشت کرو بھائی. تیرا پیر ادھر کہیں مرا گرا ہوگا. جدھر اشارہ کیا تھا وہاں چلنا شروع کیا تو دیکھا جنگل میں مرزا مظہر جان جانا شہید رحمت اللہ علیہ شیر پر سوار ہے اور سانپ کا کوڑا بنایا ہے
लकड़ियों का गट्ठर रखा है और शेर का कान जिधर चाहते उधर मरोड़ते हैं और शेर चल रहा है। अल्लाह वालों का दिल आईना होता है। तसव्वुर से मेरे दिल में उजाला कर लिया मैंने, जो आंखें बंद कर ली तो नजारा कर लिया मैंने। दिल आईना होता, मुज़क्का दिल, इसलिए अल्लाह वालों के पास जाने की तरगीब दी जाती है ताकि दिल वालों के साथ रहेंगे तो दिल बनेगा। भाई आदमी को कपड़ा चाहिए तो कपड़े वालों के बाजार में जाना पड़ता है। किसी को कपड़ा चाहिए और घोड़े के बाजार में चला गया, पूछा भाई कपड़ा मिलेगा? तो घोड़े वाला मेरे जैसा पठान होगा तो दो लगाएगा, दो चार गुलाटी खिलाएगा। यहां घोड़े मिलते हैं, कपड़ा बाजार में मिलता है। ऐसे दिल, ये दिल वालों की सोहबत में बनता है। दिल की बुलंदी न पूछ, इकबाल कहते हैं गालिबन, दिल की बुलंदी न पूछ, दिल का अजब मकाम है, वाइज़े कम निगाह सुन, अर्श भी दिल का नाम है। दिल, खैर बात बहुत आगे निकल जाएगी। तो मैं अर्ज कर रहा था, मुरीद को देखा कि आ रहा है तो अल्लाह वालों के दिल आईना होते हैं। देखते ही कहने लगे घबरा मत, तेरी पीरानी अम्मा को हम बर्दाश्त करते हैं, नतीजे में शेर हमको बर्दाश्त करता है। इसलिए हम कहते हैं बर्दाश्त करो, किसी को मिल गई तो जब आदमी मोमिन बनता है सारी दुनिया की चीजें अल्लाह उनके लिए मसख्खर कर दे। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पर जितने जानदार हैं सबकी रोजी का जिम्मा हम ही ने लिया है। और लोगों, हम सबको तो रब्बे करीम ने इम्तिहान में रखा है, वसाविस का चक्कर चलाया है, दुनिया का जाल बिछाया है। रब्बे करीम देखना चाहते कौन हमारा है, कौन पराया है, कौन असबाब का बंदा है, कौन मुसब्बिबुल असबाब का बंदा है, कौन 360 का पुजारी है और कौन एक अल्लाह वहदहू ला शरीक का पुजारी है। रब्बे करीम देखना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एहसास पैदा हुआ, फुज़ैल बिन अयाज बना दिया। इसीलिए बायजीद बस्तामी फरमाते थे, जिसने बायजीद का चेहरा देखा वो बदबख्त नहीं हो सकता। अल्लाह के दरबार में हाजिरी हुई, इंतकाल हुआ, जाना हर एक को है, हिसाब हर एक को देना है। वक्त का कुतुब हो, गौस हो, अब्दाल हो, आलिम हो या जाहिल हो, सूफी हो या मस्त हो, अल्लाह के सामने सबके पर्दे चाक होने। इसलिए कोई इस गुमान में न रहे हम बहुत बड़े हैं, हम इज्जत वाले हैं, हम शर्फ वाले हैं, बड़े खानदान वाले हैं। इस ज़ौम में कोई जिंदगी न गुजारे। खड़ा हर एक को अल्लाह के सामने होना, हिसाब तो हर एक को देना है। अल्लाह के सामने पेशी हुई, हाजिरी हुई, पूछा बायजीद दुनिया से क्या लेकर आए? क्या लेकर आए हो? बायजीद बस्तामी ने फरमाया तौहीद लेके आया। अल्लाह को एक मानना, अकेला मानना, करता धरता मानना। अल्लाह एक है, अकेले हैं, निरंजन है, निराकार। तौहीद लेकर आया हूं। फरमाया अच्छा, ऐसी नाकिस तौहीद लेकर आए हो? हाँ, पकड़ हो जाती है। हम सब अपने ईमान के बारे में मुतमईन हैं। इसलिए हमारे बड़े हजरत जी
مولانا محمد الیاس صاحب کاندلوی فرماتے تھے ایمان والوں سے کہہ دو کہ ایمان کے دھوکے سے نکل جائے۔ ہم سب کو ایمان کا دھوکہ لگا ہے۔ ہم سوچے تو صحیح، جو ایمان ہمیں مسجد کے باہر سر پر امامانی ٹوپی نہیں رکھواتا، جو ایمان مسجد کے باہر ہمیں غیر محرم پر نگاہ ڈالنے سے نہیں روکتا، بازار میں جھوٹ بولنے سے نہیں روکتا، دھوکہ دینے سے نہیں روکتا، وہ ایمان موت پر سلامت رہے گا یا ہاتھ سے نکل جائے گا؟ سوچنے کا مقام ہے۔ ایسا جو موجودہ ایمان ہے ہمارا، جب موت کے وقت شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہو، توحید ایمان بایزید بسطامی نے بے دھڑک کہہ دیا، اللہ نے فرمایا اچھا ایسی ناقص توحید لے کر آئے ہو، ایسا ناقص ایمان لے کر آئے ہو، ایک دم اب یہ کیا ہوا، پکڑے گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وہ دودھ والی رات یاد ہے؟ اب یہ چکر میں پڑ گئے، دودھ والی رات کون سی؟ بہت یاد کیا تو یاد آیا روزانہ دودھ گرم کر کے پیو۔ ایک دن دودھ ٹھنڈائی پی لیا کچا، پیٹ میں درد ہوا تو دل میں خیال آیا کچا دودھ پیا تھا تو پیٹ میں درد ہو رہا، کہا ایسی ناقص توحید لے کر آئے ہو، پکڑ ہو جاتی۔ تو دیکھنے والے نے پوچھا پھر آپ کی بخشش کیسے ہو گئی؟ کہا ایک دن جمعہ کے دن جلدی سے صبح جامع مسجد جا رہا تھا، کپڑے نئے پہنے تھے، غسل کر کے ایک کتے کا بچہ جس کو ہم کڑکڑیا کہتے ہیں وہ نالی میں پڑا تھا اور بیچارہ ٹھٹر رہا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا یہ جو ہے وہ ناپاک نالی میں پڑا ہے، لیکن اب اس کو اٹھاتے ہیں تو کپڑے بھی خراب ہوتے ہیں۔ خیر میں نے کہا کہ چلو کپڑے بھی بدلیں گے، غسل بھی کریں گے، اللہ کی مخلوق ہے، اس کو راحت پہنچاؤ۔ اس کو اٹھایا اور گھر لے گیا، اس کو گرم پانی سے نہلایا، اس کے اوپر ٹاٹ ڈالا اور ذرا اس کے سامنے جو ہے وہ گرم آگ جلائی اور پھر غسل کیا اور نئے کپڑے پہنے اور مسجد گیا۔ اللہ رب العزت نے اسی عمل پر میری مغفرت کر دی۔ وہ بڑے نقطے نواز ہیں۔ اس لیے مخلوق کے لیے راحت پیدا کرنا تو ایمان میں پہلی بات ہے توحید، اللہ ہی کو ایک ماننا۔ دوسری بات ہے رسالت کا یقین۔ گنبد خضرا والے اور کالی کملی والے اور سنہری جالیوں والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی گزارنے کا طریقہ لے کر آئے، اسی پر چلنے میں میری، آپ کی اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی کامیابی ہے۔ اس کا یقین ہمارے دل کی گہرائی میں اتر جائے۔ ایمان میں تیسری بات ہے اولیاء کاملین سے عقیدت رکھنا، محبت رکھنا، ان کے کرامات کو حق سمجھنا۔ اور ایمان میں چوتھی بات ہے اہل سنت والجماعت کا مبارک طریقہ اختیار کرنا، ورنہ خالی قرآن اور حدیث کے نام سے بھی لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ مسلمان ایجنٹ خریدے جا رہے ہیں اور انہی کے کندھوں پر بندوق رکھ کے چلائی جا رہے ہیں۔ تو چوتھی بات ہے اہل سنت والجماعت کا طریقہ اختیار کرنا۔ اور اہل سنت والجماعت میں شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے، حقیقت بھی ہے۔ شریعت کے 4 بڑے بڑے امام ہیں، طریقت کے 4 بڑے بڑے امام ہیں، یہ سب اہل سنت والجماعت سے۔ اور اہل سنت والجماعت کا مبارک طریقہ اختیار کرنا، اور اس طریقے میں 4 باتیں قرآن، حدیث، اجماع امت اور علماء امت کا اجتہاد، استنباط اور قیاس، یہ ہے اہل سنت والجماعت کا آئین۔ خیر وقت ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں رکھے ایمان کے ساتھ رکھے، جب وقت آخر آئے تو ایمان کے ساتھ بلا لینے کا فیصلہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔